اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنى لهم الذكر وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبتش البتش الكبرى إنا منتقمون. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن ادوا إلي يا عباد الله أن ادوا إلي يا عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فاصر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رعوا إنهم جند مغرقون. كما تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق شهداء كربلاء والصديقين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عرض کرتا ہوں ایک سلام کے دو مطلع 5-6 شعر حاضر خدمت ہیں. مفتی نے غم شاہ میں رو کر نہیں دیکھا
مفتی نے غم شاہ میں رو کر نہیں دیکھا، خشکی کے مسافر نے سمندر نہیں دیکھا، خشکی کے مسافر نے سمندر نہیں دیکھا، او گر آنکھ میں اشک غم سرور نہیں دیکھا، گر آنکھ میں اشک غم سرور نہیں دیکھا، آئینے کا جوہر نہیں دیکھا، آئینے میں آئینے کا جوہر نہیں دیکھا، وہ مدحت حیدر میں غلو ڈھونڈ رہا ہے، وہ مدحت حیدر میں غلو ڈھونڈ رہا ہے، جس نے کبھی قرآن کو پڑھ کر نہیں دیکھا، جس نے کبھی قرآن کو پڑھ کر نہیں دیکھا، یہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ ہمراہ غدیری کے مسافر ہیں ازل سے، ہمراہ غدیری کے مسافر ہیں ازل سے، ہم نے کبھی دنیا کو پلٹ کر نہیں دیکھا، ہم نے کبھی دنیا کو پلٹ کر نہیں دیکھا، وہ جون کے چہرے کی کرے آ کے زیارت، وہ جون کے چہرے کی کرے آ کے زیارت، وہ جس نے کبھی چاند زمین پر نہیں دیکھا، وہ جس نے کبھی چاند زمین پر نہیں دیکھا، یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں کہ ایک وار میں دشمن کو تہے تیغ کیا ہے، ایک وار میں دشمن کو تہے تیغ کیا ہے، قاسم کا کوئی وار مقرر نہیں دیکھا، قاسم کا کوئی وار مقرر نہیں دیکھا،
زیارت کو نگاہیں وہ اٹھائے، وہ جس نے کبھی حسن پیمبر نہیں دیکھا. بس یہ دو آخری شعر. وہ جس نے کبھی حسن پیمبر نہیں دیکھا، اصغر کی شہادت کا یہ اعجاز ہے، ورنہ مرجھا کے جو مہکے وہ گلے تر نہیں دیکھا. او اصحاب حسینی میں جو دیکھا شب عاشور، وہ جذبہ نصرت تو کہیں پر نہیں دیکھا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. صلوات حضرات، کیا اسلام دین فطرت ہے؟ اس عنوان پر مجالس کا سلسلہ جاری ہے. آج دوسری مجلس منعقد ہو رہی ہے. سورہ روم کی 30ویں آیت 30واں سورہ ہے اور 30ویں آیت، جس میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے
کہ لہٰذا تم یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ دین حنیف کی طرف راغب ہو جاؤ اور اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت پر عمل کرو جس پر اللہ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ دیکھیے، فطرت کے سلسلے میں اور اسلام دین فطرت ہے۔ ایک پیغمبر اسلام کی حدیث مشترک ہے مسلمانوں کے تمام فرقوں میں کہ پیغمبر اسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کے ماں باپ، اسے پالنے والے اسے یہودی یا عیسائی یا پھر اپنے مذہب کے اعتبار سے کچھ بھی بنا دیتے ہیں۔ لیکن آج کی مجلس میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیے، جو چیز انسان کی فطرت میں پائی جاتی ہے اس کے لیے کسی کو کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کچھ بتانے کی حاجت نہیں ہوتی۔ اگر ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے تو پھر اللہ نے آدم سے لے کے خاتم تک یہ جو 1,24,000 انبیاء دنیا میں بھیجے، 313 رسول آئے اور ہر نبی نے اپنی امت کے درمیان تبلیغ کی، اللہ نے صحیفے نازل کیے، زبور، توریت، انجیل اور قرآن جیسی کتابیں بھیجیں، انبیاء نے مصائب اٹھائے، مصیبتیں برداشت کیں اور لوگوں کے درمیان اسلام کی تبلیغ کی اور لوگوں کو دین کی طرف آنے کی دعوت دی۔ تو جن معنی میں عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں، اگر وہی سمجھ لیا جائے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ نہ کسی نبی کو بھیجنے کی ضرورت ہے، نہ کسی رسول کے آنے کی ضرورت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں۔ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں ابھی یا کل آپ کی خدمت میں اس کو عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ عام طور پر فطرت کا جو مفہوم لوگوں کے ذہن میں ہے وہ کیا ہے۔ مثلا بہت آسان بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں جس سب کی سمجھ میں آ جائے کہ بیٹے کی محبت ماں کی فطرت میں داخل ہے، اس سے دنیا میں کسی کو انکار نہیں۔ اب ذرا آپ غور فرمائیں کہ تمام انبیاء دنیا میں آئے تبلیغ دین کے لیے۔ تبلیغ دین کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ نماز یا روزے یا حج یا زکوٰۃ کی تبلیغ کی جائے، بلکہ اخلاقیات کے درس بھی انبیاء نے دیے، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ بتایا، چلنے پھرنے کے آداب سمجھائے، اگر پانی پیو تو کیسے پیو، کھانا کھاؤ تو کیسے کھاؤ۔ غور فرمانے، اب پیغمبر اسلام اور معصومین کی تمام احادیث اس سلسلے میں ہمارے سامنے ہیں۔ آپ کو قرآن مجید کی آیات میں اطاعت والدین کے سلسلے کے احکامات مل جائیں گے۔ آپ کو ائمہ تحرین یا پیغمبر اسلام کی احادیث میں اس قسم کی نہ معلوم کتنی حدیثیں ملیں گی کہ مثلا ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، ماں باپ کا احترام کرو، جو آنکھ پدر ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ ان مفاہیم کی نہ معلوم کتنی حدیثیں آپ کو مل جائیں گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ صرف مسلمانوں میں نہیں بلکہ دیگر مذاہب کی کتابوں میں بھی اس قسم کے احکامات آپ کو مل جائیں گے۔ لیکن اگر آپ ڈھونڈیے، تلاش کیجئے، تو آپ کو کوئی ایک آیت یا کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ملے گی کہ جس میں ماں کو یہ حکم دیا جائے کہ تم بیٹے سے محبت کرو۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آلہ، ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد و آلہ۔ دیکھیں، خدا جانے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ کبھی ماں کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ تم بیٹے سے محبت کرو، بیٹے کی تربیت کرو، یہ حکم مل سکتا ہے،
بیٹے کو یہ سکھاؤ یہ حکم مل سکتا ہے، یہ پڑھاؤ یہ حکم مل سکتا ہے، لیکن کسی ماں کو یہ حکم دیا جائے کہ تم اپنے بیٹے سے محبت کرو، ایسا حکم آپ کو نہ قرآن میں ملے گا نہ کہیں حدیث میں ملے گا۔ کیوں؟ کہ بھئی یہ حکم دینے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ بیٹے کی محبت، اولاد کی محبت ماں کی فطرت میں شامل ہے، اور چونکہ یہ شامل فطرت ہے لہٰذا ہر ماں کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے، اور اس میں نہ دین کی کوئی قید ہے نہ مذہب کی کوئی قید ہے۔ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والی ماں ہو اسے اپنے بچے سے محبت ضرور ہوتی ہے، یہ بات سمجھ لیجیے، اسے اپنے بچے سے محبت ضرور ہوتی ہے۔ میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ انتہا یہ ہے کہ ماں کو اپنے نالائق بیٹے سے بھی محبت ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد، ایک صلوات اور پڑھ دیں پر محمد۔ تو آپ اگر ڈھونڈنا شروع کریں تو کہیں آپ کو ایسے احکامات نظر نہیں آئیں گے، نہ کوئی مبلغ تبلیغ کرتا، یعنی ٹھیک ہے انہوں نے نہیں کہا لیکن کوئی ہمارا جیسا مجلس پڑھ رہا ہے اور کہیں کوئی یہ فرمائش کرے کہ بھائی آج آپ مجلس میں یہ پڑھ دیے گا کہ تمام مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں سے محبت کریں، کبھی کوئی ایسی فرمائش نہیں آتی۔ اس طرح کی فرمائشیں آتی ہیں کہ صاحب حقوق والدین کے سلسلے میں پڑھ دیجیے گا، لیکن کبھی ایسی کوئی فرمائش نہیں آتی کہ صاحب آپ مجلس میں پڑھ دیے گا کہ تمام مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں سے محبت کریں۔ کہ بھئی یہ کوئی کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کی تبلیغ کی ضرورت ہی نہیں ہے، ماں کی فطرت میں ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، ماں کی فطرت میں ہے بیٹے کی محبت، بیٹے کی محبت ماں کی فطرت میں داخل، تو جو چیز فطرت میں داخل ہو اس کے لیے تبلیغ کی ضرورت نہیں ہوتی، ہدایت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب اسلام دین فطرت ہے، ایک صلوات پڑھے بھائی محمد تو اب یہاں پر اس دین فطرت کا مطلب کیا ہے وہ مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے اب ماں کا تذکرہ آ گیا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ماں کو بیٹے سے جو محبت ہوتی ہے وہ بالکل فطری ہوتی ہے۔ دیکھیں قبلہ یہی سبب ہے کہ اللہ نے اپنی محبت کے امتحان ہی کے لیے صحیح، میں سمجھتا ہوں کہ سمجھدار مجمع میں یہ جملہ رائے گا نہ جائے گا کہ اپنی محبت کے امتحان ہی کے لیے صحیح اللہ نے ایک باپ کو تو یہ حکم دیا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، خوابی میں صحیح۔ ایک صلوات پڑھا پر محمد و آل محمد، بھائی توجہ کیجئے، ایک صلوات پڑھا پر محمد و آل محمد۔ ایک باپ کو یہ حکم ملا، خواب ہی میں دیکھا جناب ابراہیم نے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، ایک دن دیکھا، دوسرے دن دیکھا، تیسرے دن دیکھا، حالانکہ باپ کو بھی بیٹے سے محبت ہوتی ہے، لیکن ایک دن، دو دن، تین دن انہوں نے دیکھا اور اس کے بعد اپنے بیٹے کو لے کے گئے اور پھر بیٹے کی گردن پر چھری بھی رکھی اور اللہ نے دمبا بھیج دیا اور دمبا ذبح ہو گیا، جناب اسماعیل بچ گئے۔ اور کیجئے گا، معصوم تھے، اللہ کے نبی تھے، جناب ابراہیم تھے، لیکن یہ موضوع جو ہے اس کا ایک گہرا تعلق جناب ابراہیم سے بھی ہے، انشاءاللہ کل یا پرسوں یا کسی دن مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس لیے کہ اگر آپ نے غور کیا ہو بڑا سخت موضوع ہے ہمارے جیسے ذاکرین کے لیے کہ کیا اسلام دین فطرت ہے، لیکن جو آیت کا ٹکڑا میں نے آپ کی خدمت میں یا جو دو ٹکڑے روزانہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس میں پہلے ٹکڑے میں دین حنیف کا تذکرہ ہے اور دوسرے ٹکڑے میں دین فطرت کا تذکرہ ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دین فطرت ہے وہی دین حنیف ہے۔ ایک صلوات پڑھا پر محمد و آل محمد، وہی دین ہے۔ ابھی میں اس کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن اس وقت ماں کا تذکرہ آ گیا تو میں عرض کروں کہ ماں بیٹے سے جو محبت کرتی ہے یہ ماں کی، یہی عرض کر رہا تھا، ماں کی فطرت میں داخل، اس کے لیے نہ قرآن کی کسی آیت کی ضرورت ہے، نہ رسول کی کسی حدیث کی ضرورت ہے، نہ ائمہ کے کسی قول کی ضرورت ہے، نہ کسی مبلغ کی تبلیغ کی ضرورت ہے، نہ کسی واعظ کے واعظ کی ضرورت ہے، نہ رائے، نہ مشورہ، نہ حکم۔ غور فرمانے اب سارے احکامات دیے جاتے ہیں لیکن کبھی کسی ماں کو یہ حکم نہیں دیا گیا، اور اللہ نے بھی باپ کو تو حکم دیا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو ہماری راہ میں، خوابی میں صحیح، لیکن کبھی کسی ماں کو اللہ نے اس طرح کا کوئی حکم نہیں دی، سمجھ رہا۔ اور وہاں بھی جناب ابراہیم نے تقیہ اختیار کیا اور ماں سے اس مسئلے کو چھپایا، یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ اب ہو سکتا ہے جو حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، چند حضرات یا جو لوگ آن لائن مجلس کو سماعت فرما رہے ہیں، کسی کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو کہ یہ آپ نے کیا پڑھ دیا، قرآن مجید میں آپ کی بات کا جواب موجود ہے۔ ہم نے کہا کیا موجود ہے؟ کہا اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ پر وحی کی، موسیٰ، ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔
میں کوئی پہلو چھوڑنا نہیں چاہتا جہاں تک میرا ذہن ساتھ دیتا ہے اور جہاں تک میری سمجھ میں بات آتی ہے. اب سب کو سمجھنے کا دعویٰ بھی میں نہیں کرتا عقل کل ہونے کا. تو بہرحال جناب موسیٰ کی ماں کو اللہ نے وحی کی. کیا وحی کی؟ کیا حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ایک صندوق میں رکھ کے دریا کے حوالے کر دو. اب ہو سکتا ہے کوئی کہے صاحب یہ بھی کام آسان تھوڑی ہے کہ بیٹے کو صندوق میں بند کیا جائے اور بند کر کے دریا کے حوالے کیا جائے. دیکھیے اس مسئلے بھی کو سمجھیے, اس میں اور جناب ابراہیم والے واقعے میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ یہ جناب موسیٰ کی ماں اس لائق تھی کہ اللہ نے ان کو وحی کی. ایک صلوات پڑھا پر محمد و آل محمد. اس لائق. دیکھیں قبلہ بہت سے مسائل اس سے حل ہو جاتے ہیں, بہت سے معاملات اس سے سمجھ میں آتے ہیں. ایک تو سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کسی کو مرکز وحی قرار دینے کے لیے اس کا نبی ہونا ضروری نہیں ہے. ایک صلوات اور پڑھا پر محمد و آل محمد. اس کا نبی ہونا ضروری نہیں ہے. اللہ نے جناب موسیٰ کی ماں پر وحی کی. یہی قرآن مجید کے الفاظ ہے کہ ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی. کیا وحی کی؟ کہ تم اپنے بیٹے کو ایک صندوق پر رکھو اور دریا کے حوالے کر دو. لیکن دیکھیے یہاں بھی مسئلہ اور ہے. اس حکم کا تعلق بھی ماں کی فطرت ہی سے ہے. میرے خیال میں آپ سمجھ گئے. وہ ابراہیم والا مسئلہ الگ ہے اور یہ مسئلہ الگ ہے. وہاں ان کو قربانی کے لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو, اور ان کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو دریا کے حوالے کر دو. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جناب موسیٰ کی ماں چونکہ ان پر اللہ کی وحی نازل ہو رہی ہے, تو بہرحال اللہ پر جو ان کا یقین ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے. اور حالات یہ ہیں کہ فرعون ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کر دیتا ہے. جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو فرعون قتل کر دیتا ہے. جو بچہ پیدا ہوا فرعون نے اسے قتل کر دیا, اور بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا اور بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا. یہ قرآن میں ایک جگہ نہیں, میرے خیال ہے کئی جگہ اس بات کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے کہ فرعون قتل کر دیتا تھا, تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتا تو تمہاری بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا. تو یہ عالم تھا. اب ایسے عالم میں جناب موسیٰ دنیا میں تشریف لائے. تو اب جب جناب موسیٰ دنیا میں تشریف لائے تو ماں کی فطرت تھی, پریشان ہو گئی. غور فرمانا ہے, پریشان ہو گئی کہ اب کیا کریں. تو اب کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اب یہی سمجھ نہیں تھی کہ کب دق الباب ہوگا اور کب سپاہی آئیں گے اور اس بچے کو اٹھا کے لے جائیں گے, سمجھ رہے ہیں, اور لے جانے کے بعد اس کو قتل کر دیں گے. تو اب یہ ساری باتیں جو تھیں جناب موسیٰ کے ماں کے ذہن میں موجود تھی. اسی وقت اللہ کا حکم آیا کہ تم اپنے بیٹے کو صندوق پر رکھ کے دریا کے حوالے کر دو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قربانی کے لیے حکم نہیں آیا, موسیٰ کے تحفظ کے لیے حکم آیا. صلوات پڑھا پر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد و آل محمد. یہ حکم جو آ رہا ہے یہ کاہے کے لیے آ رہا ہے؟ یہ حکم اس لیے نہیں آ رہا ہے, بلکہ یہ حکم اس لیے آ رہا ہے کہ بھئی اس راستے سے تمہارا بچہ بچ جائے گا. تو اب ان کے سامنے کوئی راستہ ہی نہیں ہو, اللہ کا حکم آیا تو انہوں نے صندوق پر رکھا اور موسیٰ کو دریا کے حوالے کر دیا. اور اس کے بعد اس صندوق کو لے کے پانی چلا اور پھر فرعون کے دربار کے قریب پہنچ گیا. اور یہ اللہ کا انتظام تھا کہ اس نے فرعون ہی کے گھر میں, سمجھ رہے ہیں, فرعون ہی کے گھر میں موسیٰ کو پلوایا. اگر آپ داد دینا چاہیں تو میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اللہ نے موسیٰ کو فرعون کے گھر میں ایسے پلوایا جیسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں فضائل اہل بیت. ایک صلوات پڑھا پر محمد و آل محمد. بالکل ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد و آل محمد. دیکھیں قبلہ اگر آن لائن یہ مجلس نہ ہو رہی ہوتی تو کافی ریسٹ ملتا یہ جملہ کہنے کے بعد. ایک صلوات اور پڑھے پر محمد و آل محمد. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ بڑا زبردست شعراء و ذاکرین کا امتحان ہے یہ آن لائن مجالس, لیکن بہرحال نہیں سے ہاں ہے. آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں, ورنہ مسجد پڑھان میں مجلس ہو رہی ہوتی تو رنگ ہی کچھ اور ہوتا. لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ میٹر میں کوئی کمی نہ ہو اور آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ماں کی فطرت میں شامل ہے بیٹے کی محبت. اب آپ اپنے گھر میں اس بات کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں. یہ جو نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, خداوند عالم ان کی ماؤں کو سلامت رکھے. میں عرض کروں, دیکھیے یہاں جائز اور ناجائز اور حلال اور حرام ان ساری باتوں سے الگ ہٹ کے
کوئی فتویٰ اس میں نہ دیکھے کہ کس نے کیا لکھا ہے اور کس نے کیا فتویٰ دیا ہے اور کوئی کہے صاحب حرام تو نہیں ہے، یہ سب باتیں نہیں، بلکہ آپ غور فرمائیے کبھی اگر آپ کی ماں با حیات ہیں اور آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں تو آپ ایک سفید چادر پیر سے سر تک اوڑھ لیجیے اور سیدھے سیدھے لیٹ جائیے، آپ کو پتہ چل جائے گا ماں کی محبت کیا ہے۔ دیکھیں یہاں جو عزت دار گھرانوں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ میری بات کی تصدیق کریں گے کہ اگر ماں کے سامنے ایک چادر آپ سر سے اوڑھ کر بالکل سیدھے سیدھے لیٹ جائیے، کسی کے سامنے لیٹ جائیے کسی پر اثر نہیں ہوگا، سمجھ رہا، دوستوں کے سامنے لیٹ جائیے، احباب کے سامنے لیٹ جائیے، کسی پر کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن اگر ماں کے سامنے آپ اس طرح لیٹ جائیے، یعنی میں تجربے کی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اکثر بچپنے میں مزاح کے طور پر ایسا کام کیا تو ماں نے فوراً آگے بڑھ کے چہرے سے چادر ہٹا دی۔ آپ مجھے بتائیں یہ کیا ہے؟ غور نہیں کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ صرف ماں کی محبت ہی تو ہے نا، اس کو آپ یہ نہ دیکھیے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد، یہ سب نہیں، ایک صلوات اور پڑھے پر محمد وآل محمد۔ تو کم سے کم یہ تو سمجھ میں آیا، یہ تو بات سمجھ میں آئی کہ اگر کسی کی محبت کسی کی فطرت میں شامل ہوتی ہے تو وہ بہت سے اعمال و افعال ایسے انجام دیتا ہے جن کو شریعت کے میزان پر نہیں تولا جا سکتا۔ اچھا عرض کر گیا آپ کی خدمت میں، خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے، ان کو شریعت کے میزان پر نہیں تولا جا سکتا کہ صاحب یہ حرام تو نہیں تھا تو انہوں نے ایسا کیوں کر دیا، اور یہ ناجائز تو نہیں تھا تو انہوں نے ایسا کیوں کر دیا۔ تو بھیا ماں کی فطرت میں بیٹے کی محبت ہے تو اس کے بہت سے اعمال و افعال ایسے ہیں جن کو شریعت کے میزان پر نہیں تولا جا سکتا۔ تو جن لوگوں کی فطرت میں اہل بیت کی محبت ہے، ایک صلوات علی محمد وآل محمد، فطرت، یہ بھی ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ایک صلوات پڑھا پر محمد وآل محمد، لیکن سب کی فطرت میں اہل بیت کی محبت نہیں، سب کی فطرت میں آل محمد کی محبت نہیں ہے، لیکن جن کی فطرت میں آل محمد کی محبت ہے تو پھر اگر وہ فضائل سن کے خوش ہو جائیں، نعرہ لگائیں، سمجھ رہے ہیں غور فرمانا، فضائل اہل بیت سن کے خوش ہوں، چہرہ کھل جائے، تو اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ فطری بات ہے، محبت کا مسئلہ ہے، تو یہ ہوتی ہے ماں کی محبت۔ تو ماں جو ہے وہ چند لمحوں کے لیے بھی یہ برداشت نہیں کرتی ہے کہ ہمارا بیٹا جنازے کی شبیہ بن جائے، مردے کی شبیہ بن جائے، لیکن ہاں قبلہ ایک واقعہ ہے نظر میں، اللہ دیکھیے اہل لکھنؤ بیٹھے ہیں، آپ نے سمجھے کون سمجھے گا، ایک واقعہ ایسا ضرور نگاہ میں ہے۔ کون سا واقعہ؟ کہ مولا علی نے منبر کوفہ سے آواز دی کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا ہو وہ پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو بیٹھو۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ پوچھتے کہ یا علی ہم آسمان پر کیسے جائیں، یا علی فضاؤں کے بعد کیا ہے، یا علی یہ زمین کی کشش کیا ہے، سمجھ رہے ہیں، یہ سب پوچھتے، لیکن اس کو پوچھنے کے بجائے لوگوں نے سوچا کوئی ایسا سوال بنایا جائے کہ یہ لاجواب ہو جائیں، لہذا وہاں سے اٹھ کے گئے اور اس کے بعد ایک بڑھیا کو تیار کیا اور اس سے کہا تم اپنے بیٹے کو یہ رقم لے لو، اپنے بیٹے کو کچھ دیر کے لیے جنازے کی شبیہ بنا دو۔ اب اس کے لیے زندہ ہی چاہیے تھا انہیں، کچھ دیر کے لیے جنازے کی شبیہ بنا دو اور ہم اس کو لے کے مولا علی کے پاس جائیں گے۔ دیکھیں ہزاروں مرتبہ آپ کو سنا ہوا واقعہ ہے، صرف ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اس کو لے کے علی کے پاس جائیں گے، کہیں گے یا علی آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے، اور جب مولا علی نماز جنازہ پڑھا دیں گے تو ہم کہیں گے آپ کہتے تھے میں آسمان کی باتیں زیادہ جانتا ہوں اور چادر کے نیچے کی بات نہیں جانتے، اور تمہارا بیٹا اٹھ کے بیٹھ جائے گا۔ اب سارا واقعہ چھوڑیے عزیزوں، بڑھیا تیار ہو گئی۔ دیکھیں یہ اتنی دیر کی محنت اسی لیے تھی۔ ایک صلوات پر ہمارے محمد وآل محمد، غور کیجئے عزیزوں، بڑھیا تیار ہو گئی۔ اب بھئی ہم کو تو اسی پر حیرت ہوتی ہے نا کہ بڑھیا تیار ہو گئی۔ اب یقین مانے ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، مولا علی کے اختیارات پر عقیدہ اور یقین رکھنے والے ہیں، ہمیں ذرا سی حیرت نہیں ہوتی کہ وہ مر کیسے گیا، کوئی حیرت نہیں ہوتی، کوئی حیرت ہی ہمیں نہیں ہوتی کہ وہ مر کیسے گیا، اس لیے کہ تاریخ ہمارے سامنے نہ معلوم کتنے لوگ علی سے جل جل کے مرتے رہے،
تو وہ بھی مر گیا. تو ہمیں کوئی حیرت ویرت نہیں ہوتی. حیرت پورے واقعے میں. اور جو مولا علی نے بعد میں ٹھوکر سے جلایا, ہمیں اس پہ بھی حیرت نہیں ہوتی, کوئی حیرت نہیں ہوتی. اس لیے کہ جب جناب عیسیٰ مردے جلا سکتے ہیں تو مولا علی کیوں نہیں جلا سکتے؟ کوئی حیرت نہیں ہوتی. اور رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. نہ معلوم کتنی بار ہماری ماؤں نے ہماری محبت میں ہمارے بیمار ہونے پر بی بی سیدہ کی کہانی مانی اور اس کے بعد گھر میں سنی گئی. ظاہر سی بات ہے کہ ہر گھر کا یہ مزاج نہیں ہوتا. عزت دار گھروں میں ایسے واقعات ہوتے ہیں. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. عزت دار گھر ہر جگہ تھوڑی, ہر ایک مقدر میں یہ سب کہاں ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. کتنی بار ایسا ہوا؟ ایک بار تھوڑی, دو بار تھوڑی, نہ معلوم کتنی بار ہوا ہوگا. یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں مجھے بتائیں شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ جس کو اس کا تجربہ نہ ہو. انہوں نے کہا ہم بہت بیمار پڑ گئے اور سب سے پہلے ماں نے بی بی سیدہ کی کہانی مان لی کہ بچہ ہمارا اچھا ہو جائے گا تو ہم بی بی زہرا کی کہانی سنیں گے. تو وہ کہانی آپ نے سنی ہے. تو اس میں بھی کیا ہوا, بی بی زہرا صلوات اللہ السلام علیہ کے اعجاز سے وہ دلہن جو مر گئی وہ زندہ ہو گئی. تو مولا علی بی بی زہرا کے کفو ہیں, تو اگر وہ اس کو زندہ کر سکتی ہیں تو یہ بھی زندہ کر سکتے ہیں. تو اس واقعے میں جن چیزوں پر دوسروں کو حیرت ہوتی ہے اس پر کم سے کم ہمیں بالکل حیرت نہیں ہوتی. نہ تو اس کے مرنے پر حیرت ہوتی ہے اور نہ اسے دوبارہ اس کے زندہ ہونے پر حیرت ہوتی ہے. حیرت بالکل نہیں ہوتی. حیرت کس بات پہ ہوتی ہے؟ حیرت اسی پہ ہوتی ہے کہ بڑھیا تیار کیسے ہو گئی. بھائی بیٹے کی محبت ماں کی فطرت پہ داخل ہے. بیٹے کی محبت دیکھیں, میں آج کی مجلس میں فقط فطرت ہی کو سمجھانا چاہتا ہوں. اس سے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں ہے فطرت کو سمجھنے کا کہ بیٹے کی محبت ماں کی. حالانکہ اور بہت سی مثالیں تھیں لیکن یہ سب سے خوبصورت مثال ہے. بیٹے کی محبت ماں کی فطرت میں داخل ہے. تو کوئی اور ماں یہ برداشت نہیں کرتی. اگر ہم اپنے چہرے سے چادر اوڑھ لیں تو ماں کھینچے لے رہی ہے, اور یہ بڑھیا تیار ہو گئی اور اپنے بیٹے کو جنازے کی شبیہ بنا دیا اور لے کے چلی آئی. تو عزیزوں, اس واقعے سے ایک بات تو ضرور ہماری سمجھ میں آئی کہ جب لوگوں کے دل میں علی کی دشمنی پیدا ہوتی ہے تو وہ غیر فطری عمل کرنے لگتے ہیں. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل محمد. اور میں نے جو نکتہ آپ کی خدمت میں پیش کیا اس کی تائید میں پیغمبر اسلام کی حدیث بھی موجود ہے. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اس طرح کا فعل انجام دینے والا علی کی محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا. یہ پیغمبر اسلام کا قول ہے. بہرحال سنیے عزیزوں, میں بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا دوں. اب یہ ماں کی بیٹے سے محبت, اب یہ ذکر آ گیا تو آئیے آج مجلس اسی کے اوپر تمام ہو جائے کہ ماں کی بیٹے سے محبت, ماں کو بیٹے سے کیسی محبت ہوتی ہے. دیکھیے ہمارے بڑے بڑے علماء نے عصمت کو سمجھانے کے لیے ماں کی مثال دی. ہمارے علماء نے, بڑے بڑے جید علماء نے عصمت کو سمجھانے کے لیے اکثر ماں کی مثال دی ہے. انہوں نے ماں کی مثال اس طرح سے دی ہے. یہ ایک بالکل الگ بحث ہے اور میرے خیال میں اس موضوع سے بھی اس کا کوئی باقاعدہ تعلق نہیں ہے, لیکن بات آ گئی تو اختصار سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ہم جو انبیاء یا اہل بیت کی عصمت کے قائل ہیں تو اس کو کبھی کبھی کچھ لوگ یہ کہہ کر معترض ہوتے ہیں. یہ صرف باتیں اور یہ بحثیں جو ہیں بین الناس تو بالکل نہیں ہیں, اس لیے کہ انسانوں میں عام طور پر لوگ اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے. بین العلماء یعنی علماء کے درمیان اکثر اس قسم کی بحثیں ہوتی ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اگر اس طرح سے کسی کی عصمت کے ہم قائل ہوں گے, کسی کے معصوم ہونے کے قائل ہوں گے تو یہ اللہ کا جبر کہلائے گا, اور جبر جو ہے وہ روا نہیں ہے. تو اس کے جواب میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ عصمت جو ہے یہ جبر نہیں ہے, زبردستی نہیں, کسی کا ہاتھ پکڑ کے اس کو گناہ سے روکا نہیں جا رہا ہے. غور کیا آپ؟ تو اس میں مثال دی ہے ماں کی اور بڑی قیامت کی مثال دی. انہوں نے کہا سامنے آگ روشن, یہی مثال دی ہے تقریباً سارے علماء نے کہ سامنے آگ روشن ہے اور ماں کی گود میں بچہ ہے. ماں کی گود میں بچہ ہے. کسی شخص سے پوچھا جائے کہ ماں اپنے بچے کو اس آگ میں ڈال سکتی ہے؟ ڈال سکتی ہوں؟ نہیں ڈال سکتی. بہت توجہ آپ حضرات کی. ڈال سکتی ہے؟ کہا نہیں ڈال سکتی. کیوں نہیں ڈال سکتی؟
کس لیے نہیں ڈال سکتی؟ غور کیا آپ نے؟ چھوٹا سا بچہ آغوش میں لیا ہے اس کے ہاتھوں میں، دیکھیں سمجھیے عصمت کو کیسے سمجھایا گیا ہے. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں کہ کیسے سمجھایا گیا. میں نے کہا بھائی بچہ چھوٹا ہے، ماں کی آغوش میں ہے، ماں کے بازوؤں میں، اس کے ہاتھوں میں یہ قوت ہے کہ وہ اس کو اٹھائے اور آگ میں ڈال دے، ہے یا نہیں؟ اور کوئی روکنے ٹوکنے والا بھی نہیں ہے، کوئی اور موجود بھی نہیں ہے. لیکن پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ماں بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی؟ کہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ماں ایسا نہیں کر سکتی. تو کیوں نہیں کر سکتی؟ سن رہے ہیں آپ یا نہیں سن رہے؟ کیوں نہیں کر سکتی؟ یعنی اس کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، پھر بھی ایسا کیوں نہیں کر سکتی؟ کہ ایسا اس لیے نہیں کر سکتی کہ اسے اپنے بچے سے محبت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبت بھی محدود پیمانے پر صحیح لیکن انسان میں عصمت پیدا کر دیتی ہے. اللہ اکبر. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. محدود پیمانے پر صحیح. ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل محمد. یعنی بہت محدود پیمانے پر، بہت لیمیٹڈ، بہت کم، لیکن عصمت پیدا کر دیتی ہے. ایک ٹھیک ٹھاک شریف آدمی ہے، کسی نے کہا صاحب انہوں نے فلاں کی جیب کاٹ لی. میں نے کہا نہیں وہ ایسا نہیں کر سکتے. تو کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک جیب کترا جو ہے جیسے اس کے ہاتھ ہیں ویسے ان کے ہاتھ ہیں، جیسے اس کی آنکھیں ویسے ان کی آنکھیں ہیں. جیسے وہ یہ کام کر سکتا ہے کسی کی پاکٹ سے پرس نکالنا، ویسے یہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے کہا نہیں وہ ایسا نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے نہیں کر سکتے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ شریف آدمی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ شرافت جو ہے وہ ان کے مزاج میں محدود پیمانے پر عصمت پیدا کر رہی ہے. اور کی جگہ جو میں عرض کر رہا ہوں، خدا کے لیے بہت توجہ آپ حضرات کی. لیکن سب سے بڑی مثال جو دی گئی ہے وہ ماں کی دی گئی ہے کہ بھئی ماں کی یہ عصمت ہی تو ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسا نہیں کر سکتی. کیوں نہیں کر سکتی؟ کہ اس لیے کہ ماں کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے، اور چونکہ ماں کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے لہذا ماں ایسا نہیں کر سکتی. ماں ایسا نہیں کر سکتی. تو علماء نے لکھا کہ یہ محمد و آل محمد جو ہیں، یہ ان کی عصمت جو ہے کہ ان سے عصیان نہیں ہو سکتا، یعنی گناہ نہیں کر سکتے، نسیان نہیں ہو سکتا، بھول نہیں کر سکتی، خطا نہیں ہو سکتی، زلل نہیں ہو سکتا. خطا و زلل میں تھوڑا سا فرق ہے. خطا کا مطلب یہ ہے کہ مثلا آپ نے تیر چلایا اور بالکل صحیح طریقے سے آپ نے تیر چلایا، جیسے چلے میں تیر کو جوڑنا چاہیے تھا کمان کے، بالکل اسی طرح سے جوڑا اور نشانہ بھی لیا اور تیر چلایا لیکن وہ نشانے پر نہیں لگا. اس کو کہتے ہیں خطا. اور زلل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زلل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک اناڑی آدمی نے تیر کمان اٹھایا، جیسے چلانا چاہیے تھا ویسے نہیں چلایا لیکن لگ گیا نشانے پر. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. دیکھیے ایسے آسان لفظوں میں شاید سمجھایا نہیں جا سکتا ہے. تو خطا کا مطلب یہ ہے کہ طریقہ صحیح تھا لیکن نتیجہ صحیح برآمد نہیں ہوا. زلل کا مطلب یہ ہے کہ نتیجہ صحیح برآمد ہوا لیکن جو راستہ اختیار کیا گیا وہ صحیح نہیں تھا. تو معصوم سے ان دونوں چیزوں کا امکان نہیں ہے. ایک صلوات پڑھا بر محمد و آل محمد. معصوم سے دیکھیں یہ چار چیزیں ہیں، ہمیشہ یاد رکھیے گا. معصوم سے ایک تو عصیان، گناہ نہیں ہوگا، دوسرے نسیان، بھولے گا نہیں، غور کریں، اور خطا اور زلل. اور پھر ہمارے ائمہ جو ہیں وہاں تو ترک اولا بھی نہیں ہے، یعنی جو اولا ہے اس کو بھی نہیں چھوڑ سکتے. ترک اولا کوئی بہت ویسی چیز نہیں ہے. ترک اولا کا مطلب یہی کہ جو اولا ہے، جو بہتر ہے اس کو آپ نے چھوڑ دیا، جو کمتر ہے اس کو آپ نے اختیار کر لیا، حالانکہ مثلا یہ بھی جائز ہے اور وہ بھی جائز ہے، تو اس کو کہتے ہیں ترک اولا. تو معصوم سے اس کا بھی امکان نہیں ہے. تو لوگ کہتے ہیں صاحب اب اس حد تک آپ مانیں گے تو اس سے جبر ثابت ہو جائے گا. نہیں، جبر نہیں ثابت ہوتا. جیسے ماں کے لیے یہ کہا جائے کہ ماں اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینک سکتی، اس سے ماں کا معذور ہونا ثابت نہیں ہوتا بلکہ ماں کی بیٹے سے محبت ثابت ہوتی ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ ایسے ہی اہل بیت کا ان تمام امور سے دور رہنا ان کی اللہ سے محبت کو ثابت کرتا ہے. ایک صلوات پڑھا بر محمد و آل محمد. یہ آل محمد کی جو عصمت ہے اس کی بنیاد حقیقت میں اللہ کی محبت ہے. اب لوگ کہتے ہیں صاحب ان کی عصمت اس منزل کے اوپر کیوں ہے؟ ان کی عصمت اس منزل کے اوپر اس لیے ہے کہ ان سے زیادہ کوئی اللہ سے محبت کرنے والا نہیں. اللہ کی مخلوق میں ان سے زیادہ کوئی اللہ سے محبت کرنے والا نہیں ہے. تو اب سمجھ میں آیا کہ یہ 14 جو ہیں یہ معصوم ہیں. کیوں معصوم ہیں؟ کہ اس لیے معصوم ہے کہ انہیں بے پناہ اللہ سے محبت ہے. لیکن میں کہیں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں
اس لیے یہ ہر عمل ان کا جو ہے وہ اللہ کی محبت میں ہے. تو جب ہر عمل اللہ کی محبت میں ہے تو ہر عمل میں ان کی عصمت نمایاں. اب دیکھیں لوگ ہم سے کہتے ہیں صاحب وہ 14 معصوم ہیں, یہ آپ حضرت عباس کو کیسے معصوم کہہ دیتے ہیں؟ خدا کے لیے بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. ارے بھیا حضرت عباس کی پوری حیات پر نظر کرو, پوری زندگی میں سوائے حسین کے کیا نظر آتا ہے؟ سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ اٹھے تو حسین, بیٹھے تو حسین, چلے تو حسین, سمجھ رہے ہیں آپ, جاگ رہے ہیں تو حسین, سو رہے ہیں تو حسین, حسین کے علاوہ کچھ اور نظر ہی نہیں آتا. جو کام کیا امام حسین علیہ السلام کی محبت میں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس دوسری مجلس میں, ایک عرصے سے یہ خمسہ مجالس منعقد ہو رہا ہے, ایک سب سے بہتر جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس جملے کو کوئی رائے گا نہ جانے دے گا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ کیسے معصوم ہیں اور یہ کیسے معصوم ہیں. وہ 14 اللہ کی محبت میں معصوم ہیں اور مولا عباس حسین کی محبت میں معصوم ہیں. ایک صلوات پڑھے بر محمد ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد سوائے امام حسین علیہ السلام. آپ غور کر رہے ہیں, میں نے کسی مجلس میں یہ بات عرض کی تھی کہ عباس کی زندگی کو حسین کہتے ہیں. پوری زندگی میں امام حسین علیہ السلام کے علاوہ کچھ اور نظر ہی نہیں آتا. ہاں عزیزوں, جب امام حسین علیہ السلام نے پکارا, حضرت عباس فوراً آقا حسین کے سامنے حاضر. ایک بار پکارا, مولا عباس فوراً سامنے آ گئے. ہمارے کیا خیال آیا, آقا حسین کی آنکھوں سے آنسو رواں, رونے لگے امام حسین علیہ السلام. ننے ننے ہاتھ جوڑے, کہا میرے آقا, میرے مولا, کیا آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی؟ کہا نہیں میرے بھیا, آنے میں کوئی تاخیر نہیں. کہا پھر آپ رو کیوں رہے ہیں, یہ آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ کہا بھیا عباس, مجھے کچھ یاد آ گیا. کہا آقا کیا یاد آ گیا؟ کہ اس وقت میں نے تمہیں پکارا, تم فوراً میرے سامنے آگے کھڑے ہو, لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جب میں تمہیں بار بار پکاروں گا مگر تم نہ آؤ گے. بچپنے کے عالم ہے. واپس اپنے حجرے میں گئے, سوچتے رہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے, آقا حسین مجھے پکارے ہوں میں نہ آؤں. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سو جاؤں اور آقا حسین مجھے پکارے. سونا چھوڑ دیا آقا عباس. اس دن پوری رات گزر گئی, ایک لمحے کے لیے نہ سوئے. دوسری رات گزر گئی, نہ سوئے. تیسری رات, چوتھی رات, 7 راتیں گزر گئیں, ایک لمحے کے لیے حسین کا بھائی سویا نہیں. عزیزوں, آپ سنتے رہتے ہیں بھائی بھائی بھائی. بے شک حضرت عباس, امام حسین, شہزادی زینب, جناب ام کلثوم, ان کے بھائی تھے. دیکھیے ہم لوگوں کے خانوادوں میں بھی اکثر اس طرح کے حالات ہوتے ہیں, لیکن حضرت عباس اپنے ان بھائی بہنوں سے بہت چھوٹے تھے. تقریباً 25 سال آقا حسین سے چھوٹے تھے, 26 سال امام حسن سے چھوٹے تھے, اور 23 سال اور 21 سال جناب زینب اور جناب ام کلثوم سے چھوٹے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اتنا فرق تھا. تو ان بیویوں نے اور ان شہزادوں نے حضرت عباس کو اپنی گود میں اولاد کی طرح پالا تھا. جیسے کوئی اولاد کو پالتا ہے ایسے ہی پالا تھا. یعنی مولا عباس ان کی آغوش میں پل کے بڑے ہوئے تھے. تو اب کتنی محبت ہوگی ان بیویوں کو. اور پھر وہ ساری احادیث اور وہ سارے واقعات ان کے سامنے تھے کہ مولا علی بار بار اشارے کرتے رہتے تھے کہ میرا یہ عباس کربلا کے میدان میں مارا جائے گا. جناب ام کلثوم نے بھائی کو دیکھا اور یہ محسوس کیا کہ میرا بھیا سو نہیں رہا,
شہزادی زینب سے کہا کہ کوئی بات ضرور ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ کئی راتیں ہو گئی میرا بھیا عباس سویا نہیں۔ شہزادی زینب نے، اب دیکھیں یہ آل محمد کا گھرانہ ہے، یہاں بتدریج سارے کام ہوتے ہیں۔ شہزادی زینب نے امام حسین سے کہا، آقا حسین نے کہا میرے بھیا کو بلاؤ۔ اب عزیزوں بیچ میں آقا حسین بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جانب جناب زینب ہے، دوسری جانب جناب ام کلثوم ہے۔ آقا عباس کو بلایا گیا، سامنے آئے، سر جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ آقا حسین نے کہا بھیا سر اٹھا۔ عجب نہیں، فرمایا ہو کہ آقا اماں نے منع کیا ہے آپ کے آگے سے۔ کہا بھیا میں حکم دے رہا ہوں سر اٹھاؤ۔ اب جو سر اٹھایا تو کیا دیکھا کہ آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں، چہرہ زرد ہو رہا ہے۔ مسلسل جاگنے کی وجہ سے جو کیفیات ہوتی ہیں وہ چہرے کے اوپر نمایاں ہے۔ کہا بھیا عباس تمہاری ان بہنوں نے مجھے بتایا کہ تم کئی راتوں سے سوئے نہیں ہو۔ کہا آقا شہزادیوں نے بالکل سچ فرمایا ہے، کئی راتیں ہو گئی میں ایک لمحے کے لیے بھی سویا نہیں۔ کہا بھیا کوئی پریشانی ہے، کوئی دقت ہے، کیوں نہیں سوئے؟ کہا آقا آپ کے ہوتے ہوئے پریشانی؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، جب آپ موجود ہیں تو پھر پریشانی کیسی؟ کہا بھیا پھر کیوں نہیں سوئے؟ کہا آقا اس دن آپ ہی نے کہا تھا کہ میں تمہیں بلاؤں گا اور تم نہیں آؤ گے، تو میں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سو جاؤں اور آپ مجھے بلائیں اور میں نہ آ سکوں، لہذا میں نے سونا چھوڑ دیا۔ عزیزو آقا حسین نے بھائی کو سینے سے لگایا، میرے بھیا وہ وقت مدینے میں نہ آئے گا، وہ وقت کربلا کے میدان میں آئے گا جب تمہارے بازو قلم ہو چکے ہوں گے۔ اے بھیا نہر کے کنارے تمہارا لاشا پڑا ہوا ہوگا۔ اے بھیا کبھی میں اکبر کا لاشا اٹھاتے وقت پکاروں گا بھیا عباس، کبھی میں 6 مہینے کے بچے کی قبر بناتے ہوئے پکاروں گا بھیا عباس۔ اے بھیا جب گلے بخنجر چل رہا